عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چاہے وہ مفتی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، چاہے وہ وقت کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن شیطان اپنا وار ضرور کرتا ہے، انسان کو ضرور بہکاتا ہے۔ کس طریقے سے ایک عابد پر اپنا وار کرتا ہے شیطان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو جائے انسان، لیکن شیطان ضرور اس کو بہکاتا ہے۔ میرے دوستو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا اور بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائے جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد سے سب سے زیادہ یقین کامل تھا، اس پر بھروسہ تھا، اس متقی پرہیزگار انسان پر یقین تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، مگر اس کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا، کہا میں نہیں رکھ سکتا۔ میرے دوستو، مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا، ان پر پریشر ڈالا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بمشکل مان گیا میرے دوستو، اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازہ سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ روزانہ اس طریقے سے وہ عابد کرتا تھا۔ اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اس سے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا، اس کو کہنے لگا ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہے، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہے اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو دیکھیے شیطان انسان کو کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو وہ عابد مان گیا، وہ پرہیزگار متقی مان گیا، اور اب وہ خانقاہ کے دروازے بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ میرے دوستو کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے، کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، انسان وہ گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا۔ عابد دل میں شیطان کی بات اتر گئی، عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی۔ میرے دوستو واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کے کھڑکی ہی سے لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد شیطان پھر ایک خیر خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کے بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجا میں
اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا، پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کے تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا، اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظریں اور اس پر پڑتی ہوگی، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے دوستو یاد رکھنا کہ شیطان کس طریقے سے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ میرے دوستو اب کیا ہوا، اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہونگے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کے حامل تھی، لہذا عابد نے بلا چوں و چرا شیطان کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا، اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جاتا تھا، ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا، یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے، اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائے تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بھیکاری بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا۔ میرے دوستو مگر ابھی تک وہ عورت پردہ میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں، جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشانی حال آدمی اور وہ بھی صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا۔ جب رات گرجا گھر میں اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل میرے دوستو مسلسل پابندی کرنے کا میرے دوستو کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو شیطان کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی، اور بھی نقاب سرکتے مکمل سرک گیا۔ میرے دوستو اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسیانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ہی ایک گڈھے میں دفن کر دیا، مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی ہے، کسی کو پتا چلے گا اور کسی کو نہ خبر ملے گا۔ میرے دوستو انہوں نے اس بارے میں بتائے گا عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ وہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا، واقعی اس عورت کو مار ڈالا اس کا راز فاش کر سکتی ہے، یہ سوچ کر وہ انسان وہ عابد یہ سوچا نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڈھے میں اسی کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے کے لیے، تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غم زدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہے۔
یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتایا، مگر شیطان نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اسے بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا کے دروازے کے دائیں جانب قریب ہی گڈھا کو کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تمہیں یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کو خواب بالکل ایک جیسا ہی پڑا۔ بھائی بولا یہ سب شیطانی خیالات ہے، چھوڑو یہ سب فضول باتیں ہیں، مگر چھوٹا بھائی بولا نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں جب خواب میں بتائی گئی، جب گڈھا کھودنا چاہا تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سرتن سے جدا موجود تھی، اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دوستو، جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان نے ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا اور تمام دوسرے عابدوں کو اور راہبروں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں ان کے آنکھوں میں دھول چھوک کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا ضرور بتاؤ، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لو، میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا بس ابھی بھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں ابھی اور فوراً میں تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ میرے دوستو، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ شیطان ایک عبادت گزار انسان کا ایمان کس طریقے سے برباد کرتا ہے۔ میرے دوستو،